بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست ہوں گے اور میری ریسپیز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج میں جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بڑی ہی زبردست ہے، بڑی ہی ڈیلیشیس ہے اور بہت جلد، بہت آسانی سے، بہت کم چیزوں سے بننے والی ہے۔ چلیے تو ریسپی شروع کرتے ہیں۔ ایک پتیلے میں نے 1.5 کپ آئل لے لیا ہے، اس کو میں نے گرم کر لیا ہے۔ اب یہ کچھ ثابت مسالہ جات جو میں اس میں ڈالوں گی، جس میں 10 عدد لونگ ہیں، 2 بڑی الائچی ہیں، 1 چمچ سفید زیرہ ہے، تھوڑی سی پیسز دار چینی کے ہیں، 1 بادیان کا پھول ہے، تھوڑی سی کالی مرچ، 2 چھوٹی الائچی اور 2 تیز پات ہیں، جو ہم اس میں ڈال کر 30 سیکنڈ کے لیے کڑکڑائیں گے۔ یہ 30 سیکنڈ کڑکڑانے کے بعد اس میں 1 چمچ پھول بھر کر لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی۔ اس کو بھی ہم نے 30 سیکنڈ کے لیے ہی پکانا ہے، کیونکہ آئل ہمارا گرم ہے، جو بہت جلد براؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں نے 4 عدد میڈیم سائز کے پیاز لے لیے، ان کو میں نے 2 اچھے سے کاٹ کر دھو کر چوپ کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں۔ اب اس کو میں نے تقریباً 2 منٹ کے لیے پکانا ہے، تاکہ اس کا جو کچا پن ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب میں نے 1 کلو چکن لے لیا ہے اور 1 کلو ہی ہمارے چاول ہیں، 1 kg یہ ریسپی ہے۔ یہ دیکھیں، ان کو میں نے اچھے سے پہلے ہی دھو کر آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا، وہ کافی اچھے سے پھول چکے ہیں۔ اب جو چکن ہے اس کو بھی میں نے واش کر لیا تھا اچھے سے، اس کو میں نے ڈال کر اب اس کو تقریباً 4 سے 5 منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے۔ اس کا لائٹ گولڈن کلر ہونے تک اس کو فرائی کرتے رہیں گے۔ دیکھیں، اس طرح اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے۔ میری ریسپی جہاں کہیں سے بھی آپ کو اچھی لگی، اس کو لائک اور سبسکرائب آپ نے ضرور کرنا ہے، اور کمنٹ میں باکس میں یہ ضرور بتانا کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں 2 چمچ میں نے بھر کے کٹی ہوئی سرخ مرچ ڈالی ہے، اور 2 چمچ ہی بھر کر اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے اور بہت ڈیلیشیس، بڑی مزے کی بنتی ہے۔ اور اینڈ پہ آ کے سیکرٹ چیز جو دم سے پہلے میں اس میں ڈالتی ہوں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹ آتا ہے، وہ بعد میں بتاؤں گی۔ ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہیے گا اور ویڈیو فل واچ کیا کریں، تاکہ آپ کی ریسپی بھی اچھی بنے۔ یہ مسالہ تقریباً ہمارا زبردست بھون چکا ہے، اس کو 4 سے 5 منٹ میں نے اچھے سے بھوننا ہے۔ دیکھیں اس کو تاکہ ہمارا جو چکن ہے اس کا کچا پن ختم ہو جائے اور ایک اچھا سا کلر اس پہ آ جائے، اندر تک یہ اچھے سے بھون جائے۔ اب میں نے تقریباً آدھا گلاس اس میں پانی ڈالوں گی، تاکہ یہ اچھے سے گل جائے۔ زیادہ پانی نہیں ڈالنا، اور جو فلیم ہے وہ میڈیم ٹو ہائی آپ نے رکھنا ہے اس کا، اور فل پروسیجر میں یہی آپ نے رکھنا ہے، اس کو کم نہیں کرنا۔ یہ تھوڑی سی سبز مرچ میں نے اس میں ڈنٹل سمیت ڈال دی ہیں، یہ آپ نے اسی طرح ہی ڈالیں، اس کا بڑا اچھا، بڑا زبردست سا فلیور آتا ہے۔ اس کو کاٹ کر آپ نے نہیں ڈالنا۔ یہ دیکھیں، اچھے سے ہمارا یہ مسالہ ہے، چکن ہے، اچھے سے بھون چکا ہے۔ اس کو زبردست طریقے سے میں نے بھون لیا ہے۔ اب میں اس میں اتنا سا ½ گلاس ہے جو پانی ایڈ کروں گی، اور اس کے اوپر میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی، تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اندر تک گل جائے، اس کا کچا پن جو ہے وہ اندر تک ختم ہو جائے۔ اب تقریباً 5 سے 6 منٹ تک میں نے اس کو پکایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کی کیا کنڈیشن ہے۔ یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے، اور تقریباً یہ ہمارا چکن جو ہے وہ گل چکا ہے۔ اب ہم اس کو توڑ کر دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ علیحدہ ہو رہی ہیں، بوٹیاں ٹوٹ رہی ہیں آسانی سے۔ اب میں اس میں پانی ڈالوں گی، چاول سے ڈبل میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے۔ 1 kg ہمارے چاول ہیں، 2 kg میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس میں، اور اوپر سے اس کو کور کر دیں تاکہ پانی کو اچھے سے بوائل آ جائے۔ پانی ہمارا اچھے سے پک چکا ہے، اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں چاول ڈالوں گی۔ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں،
जितना आप चाहें। मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा और इसमें ऐड किया है। हाँ, मैं ऊपर से इसको कवर कर दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारे जो चावल हैं थोड़े से गल जाएँ। अगर आप ये देखें, चावल हमारे स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हम इसको दम पर लगा दें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने बताया था कि सीक्रेट सा जूस, लेमन जूस है। ये 4 से 5 चम्मच आपने इसको एंड पे आकर डालने हैं। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च और टमाटर काट कर डाल दिए हैं। अब मैं इसको दम पर लगा दूँगी तकरीबन 15 मिनट। आँच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पर लगाना है। मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके थे, मैंने दम इसका खोला। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त डिलीशियस, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारे चावल बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखें। और कितने खिले खिले लंबे लंबे चावल बने हैं और कोई चावल टूटा नहीं है, ये देखें। अगर ये मेरी टिप्स को आप फॉलो करेंगे, मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे, यकीनन आप भी इसी तरह के ज़बरदस्त से चावल बना लेंगे। वीडियो इसीलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को पूरी को वॉच किया करें, फिर ये रेसिपी अच्छी बनती है, जिसकी भी हो। ये नहीं मैं कहती कि मेरी वीडियो को, जो भी वीडियो हो उसको फुल वॉच किया करें, फिर आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर आप उसको स्किप करते हैं तो मेन चीज़ें अक्सर छूट जाती हैं, जिसकी वजह से रेसिपी अच्छी नहीं बनती। देखिए, अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। हमारे ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने प्लेट में डाल लिया है। ये देखें, ज़बरदस्त हैं, इतने डिलीशियस हैं और इतनी मज़े की, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जन्नत आइडियल किचन को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।